بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ 3 غلطیاں وہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز تہجد قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، اگر آپ محنت کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں، اپنا گرم بستر چھوڑتے ہیں، نیند قربان کرتے ہیں اور ساتھ یہ 3 غلطیاں بھی کر رہے ہیں تو آپ کی نماز تہجد قبول نہیں ہوگی۔ پہلے یہ 3 غلطیاں دور کریں، اس کے بعد نماز تہجد ادا کریں، پھر دیکھیں آپ کو اس نماز کے کیسے فوائد حاصل ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ یہ کوئی عام نماز نہیں ہے، یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا نمبر 1 جو جہاد کے لیے صف درست کرتے ہیں، نمبر 2 جو نماز کے لیے صف درست کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ خوش نصیب جو نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اپنی نیند قربان کرتا ہے اور نماز تہجد ادا کرتا ہے۔ جب یہ نماز تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس بندے کی ادا کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ آپ سے میرا یہ سوال ہے، اس بندے کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ مسکرا رہا ہے، اپنی شان کے مطابق اس سے خوش ہو رہا ہے۔ جب یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دست دراز کرے، اس سے مانگے، اس کی بارگاہ میں اپنی حاجات رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس کی حاجات پوری فرماتا ہے، اس کی پریشانیاں دور فرماتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ 3 غلطیاں چھوڑیں، اس کے بعد اس کی بارگاہ میں آئیں۔ یہ کوئی عام نماز نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے۔ تو اتنی عظمت والی، اتنی برکتوں والی، اتنے اجر و ثواب والی نماز جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس کے ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دیکھ کے مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق۔ بڑی بابرکت نماز ہے، لیکن اگر ہم نماز ادا کریں اور ساتھ ہی غلطیاں بھی کرتے جائیں تو پھر ہماری نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ ان غلطیوں کو دور کریں، پھر اس کے بعد نماز تہجد میں اپنا سر جھکائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے، وہ ضرور آپ کو اس کا فائدہ دے گا اور اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ کی حاجات، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ وہ 3 غلطیاں کون سی ہیں؟ میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے تینوں بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ سب سے پہلی غلطی یاد رکھیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک دن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو دوران گفتگو حضرت عمرو بن عاص نے ایک حدیث سنائی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سنایا، ایک بات سنائی۔ اب وہ بات سنا کر چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دیر تک روتے رہے۔ تو آپ کے پاس ایک آپ کا غلام، ایک چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیوں اس درد کے ساتھ رو رہے ہیں؟ کیوں آنسو بہہ رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جب اس نے پوچھا تو آپ پھر کھل کر روئے، اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ کہنے لگے یار عمرو بن عاص مجھے ایک حدیث سنا کے گیا اور وہ حدیث سن کے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو پوچھنے لگے حضرت وہ کون سی حدیث ہے، مجھے بھی سنا دے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ وہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا کر گئے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی، لیکن جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا۔ اے میرے دوست، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اللہ سے خوف آ رہا ہے، میرا اللہ میری پکڑ نہ کر لے۔ دعا کرو اللہ مجھے عاجزی کی توفیق دے۔ یاد رکھیں، اگر نیکی کر کے تہجد پڑھ کے دل میں تکبر پیدا ہوا کہ میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، تو آپ کی تہجد قبول نہیں ہوگی۔
آپ کی کوئی بھی عبادت اگر تکبر دل میں پیدا ہو گیا تو وہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے تکبر ختم کریں۔ آپ کے دل کے اندر عاجزی ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سارا کنبل اٹھا دیا۔ حضرت علی اصغر کے حلق میں جب تیر پیوست ہوا تو خون سے چلو بھرا اور آسمان کی طرف بلند کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں نے سب کچھ دے دیا، میں نے تو بڑا نیک کام کیا ہے، میں نے تو تیرے دین کی سربلندی کے لیے سارا کچھ دے دیا، ایسا نہیں کہا، بلکہ آسمان کی طرف وہ خون بلند کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، بتا تو بھی مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں۔ تو سب کچھ کر کے بھی بندہ اپنی نفی کرے، تکبر نہ آنے دے۔ اگر تکبر آ گیا اور رائی کے دانے کے برابر بھی آ گیا تو آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والے نیکوکار سے وہ گناہگار اچھا ہے جو گناہ کرنے کے بعد اس پر شرمندہ ہو، یعنی کہ نیکی کر کے تکبر دل میں آ گیا تو تجھ سے وہ گناہگار اچھا ہے جو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ پر شرمندہ ہو۔ اس لیے اگر آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور دل میں یہ خیال بھی اٹھتا ہے کہ میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہوں، میں قرآن پڑھنے والا ہوں، تو یہ تکبر آپ کے عمل کو ضائع کر دے گا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اللہ نے توفیق دی، میں 5 وقت کا نمازی بن گیا، میں قرآن پڑھنے والا بن گیا، اور پھر اللہ نے کرم کیا کہ میں تہجد پڑھنے والا بن گیا اور میں اپنے والد کے ساتھ مسجد میں گیا۔ وہ زمانہ تھا کہ لوگ جو مسافر ہوا کرتے تھے چلتے چلتے راستے میں جو مسجد آ گئی وہاں آرام کرنے کی غرض سے لیٹ جایا کرتے تھے۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مسجد میں گیا تو میں نے وہاں جا کر تہجد کی نماز پڑھی۔ کہتے ہیں میں نے سلام پھیرا تو قریب ایک مسافر لیٹا ہوا تھا، تو میں اپنے والد سے کہنے لگا ابا جی یہ دیکھو یہ کتنے کم نصیب ہیں کہ سوئے ہوئے ہیں، اور میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں۔ وہ تو والد تھے، وہ فرمانے لگے بیٹا تو نے جو تہجد پڑھی ہے نا اس سے تو سویا رہتا تو بہتر تھا۔ اگر تہجد پڑھ کے دل میں تکبر پیدا ہو جائے، دوسروں کو گناہگار سمجھنا شروع ہو جائے، دوسرے لوگ تجھے حقیر نظر آنے لگے، تو ایسی تہجد پڑھنے سے بہتر ہے کہ بندہ سویا رہے۔ تکبر تو پیدا نہیں ہوگا نا۔ اگر آپ تکبر کر رہے ہیں تو اس غلطی کو چھوڑ دیں، تکبر نہ آنے دیں۔ سب کچھ کر کے بھی اس کی بارگاہ میں کہیں کہ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہی ہے، یا اللہ تو نے ہی کرم کرنا ہے۔ سب سے پہلی غلطی تکبر نہ آنے دیں۔ دوسرے نمبر پر تہجد پڑھنے والے جو غلطی کرتے ہیں وہ ہے ریاکاری، دکھلاوا، بتاتے پھرنا کہ میں تو رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، میں نے تو تہجد کبھی نہیں چھوڑی، پچھلے 6 ماہ سے میں نے کبھی تہجد قضا نہیں کی، میں تو روزانہ تہجد کے لیے اٹھتا ہوں۔ اگر اس نیت سے نماز تہجد ادا کی کہ لوگ مجھے تہجد گزار کہیں تو آپ کی تہجد ضائع ہو جائے گی۔ آپ نے کوئی بھی عمل اس نیت سے کیا کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ مجھے نیک کہیں، تہجد گزار کہیں، نمازی کہیں، حاجی کہیں، زکوٰۃ دینے والا کہیں، سخی کہیں، تو آپ کا وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ ہاں اگر کسی کو ترغیب دینے کی نیت سے کہا کہ میں پڑھتا ہوں تو بھی پڑھا کر، میں نماز پڑھتا ہوں تو بھی پڑھا کر، میں قرآن پڑھتا ہوں اس کی یہ فضیلت ہے، تہجد پڑھتا ہوں اس کی یہ فضیلت ہے، تو بھی پڑھا کر اس کے یہ فوائد ہے، تو پھر اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ ریاکاری، دکھلاوا، تصنع، بناوٹ کہ لوگ میری واہ واہ کریں، میری شہرت ہو، تو پھر آپ کی تہجد قبول نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں انسان کی عبادات کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ اگر نیت خالص ہے، اللہ کی رضا ہے، تو اس کا عمل قبول ہوگا، اور اگر نیت خالص نہ ہوئی، اس میں ریاکاری ہوئی، دکھلاوا ہوا، بناوٹ، تصنع، لوگوں کو دکھلایا اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا، تو آپ کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا، بلکہ بعض صورتوں میں وہ عمل آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے جو کوئی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو اس سے چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ بندہ رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، عمل کرے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے۔
तहज्जुद अदा करे तो फ़कत अल्लाह को राज़ी करने के लिए, उसकी बारगाह में सजदा दे, उससे मांगे और उसी को दिखाए, किसी दुनियादार को ना दिखाए। याद रखें, रियाकारी को शिर्क असगर कहा गया है, यानी छोटा शिर्क कहा गया है कि ये अमल तो अल्लाह के लिए था और तू लोगों को दिखा रहा है। इसलिए अगर आप तहज्जुद पढ़ के रियाकारी करते हैं, बाद में लोगों को बताते फिरते हैं कि लोग मुझे तहज्जुद गुजार के हैं, तो आपकी वो तहज्जुद ज़ाय हो जाएगी। और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो सहाय सित्ता में मौजूद है, हम सब के लिए इबरत का निशान है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन अगले पिछले तमाम इंसानों को एक जगह जमा करेगा, इकट्ठा करेगा और एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा कि जिसने नेकी लोगों को दिखाने के लिए की थी, वो उस नेकी का सवाब भी उन्हीं से जाकर ले ले जिनको दिखाई थी, क्योंकि अल्लाह ताला तमाम शरीकों से बेनियाज है। अगर आपने नेकी करनी है, तहज्जुद पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, नमाजें पढ़नी है, दीगर इबादत करनी है, तो फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी को शरीक नहीं ठहराना। और बुखारी शरीफ की हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स शोहरत के लिए अमल करेगा तो अल्लाह ताला इसके ऐब ज़ाहिर कर देगा, और जो शख्स दिखावे के लिए अमल करेगा अल्लाह ताला इसे रुस्वा कर देगा। दिखावा तो सवाब के बजाय रुस्वाई का सबब बन जाएगा, और जो शोहरत के लिए करेगा अल्लाह ताला इसे रुस्वा कर देगा, उसके ऐब ज़ाहिर कर देगा। इसलिए नेकी करें तो फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए, रियाकारी ना हो। आप तहज्जुद के लिए उठते हैं, आपको मुबारक हो, लेकिन साथ साथ इन गुनाहों को, गलतियों को छोड़ें। तीसरी बड़ी गलती जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि नमाज तहज्जुद को उसके वक्त में अदा नहीं करते। याद रखें, अमल की कबूलियत के लिए एक शर्त ये भी है कि अव्वल सुन्नत के मुताबिक हो। अब इसका वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से तवज्जो से इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। याद रखें, नमाज इशा के बाद तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है, और जब सहरी का वक्त ख़त्म हो और सुबह की नमाज का वक्त शुरू हो जाए तो तहज्जुद की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाता है। और तहज्जुद की नमाज का अफजल तरीन वक्त सुबह सहरी का वक्त है। अब लोग ये गलती करते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अक्सर जो अजान देने वाले होते हैं वो नमाज फजर का वक्त पहले शुरू हो जाता है, लेकिन अजान बाद में दी जाती है। किसी मस्जिद में 15 मिनट बाद अजान हो रही है, यानी फजर की नमाज का वक्त पहले शुरू हो जाता है, लेकिन मुअज्जिन की आंख खुली आधा घंटा बाद, तो वो आधे घंटे बाद अजान देता है, कोई 20 मिनट बाद अजान दे रहा है। तो लोग ये समझते हैं कि अज़ान नहीं हुई तो हम नमाज तहज्जुद अदा कर लेते हैं, हालांकि उस वक्त फजर की नमाज का वक्त शुरू हो चुका होता है। तो याद रखें, फजर की नमाज के वक्त में आप नमाज तहज्जुद अदा नहीं कर सकते। आपने क्या करना है कि एक कैलेंडर रख लें या मोबाइल में एक प्रे टाइम ऐप डाउनलोड कर लें। उसमें देखें कि इशा की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, और फजर की नमाज का वक्त कब शुरू होता है। फजर की नमाज का वक्त शुरू होने से पहले पहले आप नमाज तहज्जुद अदा कर सकते हैं, और अगर फजर की नमाज का वक्त शुरू हो गया तो फिर आप नमाज तहज्जुद अदा नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।